ناول میرا عشق سیاہ بخت، از قلم فائزہ شیخ، ایپیسوڈ 11۔ اس نے پیروں کے دونوں انگوٹھوں پر زور دے کر خود کو جھولے میں اور بلند کیا۔ چند سیکنڈز میں وہ ہوا کو چیرتی پھر سے زمین کے نزدیک تھی۔ اس نے ہولے سے آنکھوں کو بھیاور پہلے سے زیادہ پیروں کے انگوٹھوں پر دباؤ دیا۔ وہ جتنا پیروں کے انگوٹھوں پر زور لگاتی اتنا ہی خود کو ہوا میں بلند پاتی۔ پستی سے بلندی کے سفر میں ایک کیف تھا، سرور تھا اور ہواؤں میں اڑنے کا غرور تھا۔ وہ ایک سنہری جھولا تھا اور وہ کانچ کی گڑیا۔ میری ابی جان میرا سب کچھ ہیں، ماں باپ دوست، ان کو کبھی غیر مت سمجھنا، اپنی ماں ہی سمجھنا۔ شرم و حیا سے جھکے چہرے کو اس کے آخری جملے سے جھٹکا لگا تھا۔ پہلی ہی رات اس شخص کے پاس اتنی روکھی پھیکی باتیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے سرد مہر سے شخص کو دیکھا۔ اس کی بے تاثر آنکھیں بھی سرد تھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے جتنا اس رات کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، بکواس تھا۔ پوری رات اس نے اس سرد مہر شخص کی کربٹ میں انگاروں پر لوٹتا ہوئے گزاری۔ اس نے رنگوں کی برسات کا سنا تھا، پر کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں اتر نہ سکا، نہ ہی چاندنی وہ خوشبو کا کوئی جھونکا گزرا۔ اس نے خود کو ہی ملامت کی، آخر اس نے خوابوں کو سجایا ہی کیوں تھا؟ آج کی رات میں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس کے تصور میں اس کے نازک سے وجود کو گدگدایا ہو۔ اپنے سامنے بیٹھے اپنے محرم کی سرد مہری اسے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سرد نہیں تھا، وہ ایک چٹان تھا، اسے توڑنا، جس پر خراش ڈالنا نازک سی لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ کھڑکی سے آتی تیز دھوپ پر ابتسام شاہ نے نظریں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے، اس تیز دھوپ سے بچنا چاہا تھا۔ گزری رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جھٹ سے کروٹ کے بل لیٹا سیدھا ہوا، اپنے پاس گھٹلی بنی گلفشاں کو دیکھا۔ اس کے روم میں ڈر کی ٹیس سی اٹھی، مگر پھر وہ خود پر کھول چڑھائے سرد مہر بن گیا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ پکڑتے اسے اپنے برابر کھینچا جو ابتسام شاہ کے اس اچانک رد عمل پر لہراتے اس کے شفاف سینے پر آن گری۔ شاہ پیچھے ہٹیں، توڑ تو دیا ہے مجھے، اب کیا چاہتے ہیں؟ اپنی گردن پر اس کا جھلستا لمس گلفشاں کے روم کو جھلسا گیا۔ وہ ضبط کھوتے چلا پڑی۔ ابتسام شاہ نے رت جگہ سے سرخ پڑی بھوری آنکھوں سے اس نازک سی جان کو دیکھا جس کے روم میں بسی ابتسام شاہ کی خوشبو اسے مسرور کر گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں وہ درد محسوس کروانا چاہتا ہوں جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں، تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ ابتسام نے سخت لہجے میں غراتے گلفشاں کی تھوڑی کو اپنے ہار میں دبوچے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، جہاں میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات سرخ ہوئے پھڑپڑاتے لب ابتسام کی شدتوں کا ثبوت تھے۔ تو گویا ثابت ہوا کہ آپ نے بھی محض بدلے کے تحت مجھ سے شادی کا ڈھونگ رچایا۔ گلفشاں کا لہجہ سرد تھا، آنکھوں میں سرد پن سجائے وہ اس بے مہر ظالم سے گویا ہوئی جس کے انگ انگ میں سرشاری دوڑ رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے جانم، تم صرف میرے بستر کی زینت بنو گی اور کچھ نہیں۔ جیسے میری بہن کو تباہ کیا ہے ویسے ہی میں تمہیں روز اذیتیں دوں گا۔ تم پناہ مانگو گی مگر کوئی نہیں ہوگا تمہیں بچانے والا۔ انتہائی جارحانہ انداز میں گلفشاں کے چہرے کو چھوتے وہ نفرت سور کی صورت اس کے کانوں میں پھونکتے ایک بار پھر سے اپنی نفرت سے اسے توڑنے لگا۔ کہاں غائب ہو تم ابتسام شاہ؟ وہ جو آج ایک ماہ کے بعد گھر لوٹا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اسے فوراً سے دیکھ سوال داغا۔ کچن میں کام کرتی گلفشاں آج ایک ماہ بعد اس ظالم کی آمد کا سنتے اندر تک لرزی تھی۔ اس گزرے ایک ماہ میں اسے بہت سی اذیتیں دی گئی تھیں، مگر یہ سب تکلیفیں اس تکلیف سے کم تھیں جو اسے اپنی محبت سے ملی۔ وہ ظالم تو اس کی محبت کو روند کر جانے کہاں چلا گیا تھا کہ اب ایک ماہ بعد واپس آیا۔ کچھ خاص نہیں بابا، غلطی سے مجھے بھولا سب یاد آ گیا ہے۔ اس دن جب میں گھر سے نکلا تھا تو راستے میں پھر سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ چوٹ زیادہ نہیں تھی مگر سب کچھ یاد دلا گئی جو میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہتے کرب سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بیٹا؟ کھل کر بات کرو۔ ابتسام نے ایک نظر اس سرخ آنچل کو دیکھا جو سر ڈھکے چہرہ چھپائے اندر گم ہوئی تھی۔ بابا بھولا تو میں تھا سب کچھ، پھر آپ نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کے روادار ہیں؟ ابتسام تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جہانگیر شاہ نے اسے غصے سے ٹوکا۔ وہاں ان کی بیٹی، ان کی معصوم گڑیا اذیت میں تھی اور یہاں ان کا جوان بیٹا انہیں سبق سکھا رہا تھا۔ انہوں نے غلط کیا۔ فل وقت کے لیے میری نظروں سے دور چلے جاؤ تم۔ ابتسام کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری معصوم بہن کو تمہاری وجہ سے ونی کیا گیا؟ وہ دربدر کے دھکے کھا رہی ہے، کیا انجان ہو تم اس بات سے؟ جانتا ہوں میں سب بابا، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں یہ بات ثابت کروں گا کہ میری بہن معصوم ہے اور میں بے گناہ، نہ کہ بزدلوں کی طرح اپنی بیوی کو تکلیف
تکلیفیں دے کر اپنی مردانگی ثابت کروں گا تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ میں ایسے مردوں پر اور ان کی سوچ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اپنی بات کہتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ گلفشاں اسے آتا دیکھ دھڑکتے دل سے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولے وہ جھکی نظروں سے اندر داخل ہوا۔ دل میں ایک ٹیس سی تھی، اپنے کیے کا احساس، پچھتاوا، سب کچھ تھا، مگر وہ انجان تھا کہ وہ لڑکی جو اسے عشق کرتی تھی وہ پہلے سے اس کی باتیں سن چکی تھی۔ ایک ماہ سے وہ جس اذیت کی بھٹی میں جلی تھی، آج جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ابتسام نے دل مضبوط کرتے ہاتھ پشت پر باندھے اس صحرا کو دیکھا جس کی خوشبو آج تک اسے اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے حد دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب تر ہوا جو اس سے انجان بنتی اب بیڈ کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ نظر انداز کرنے کا یہ طریقہ بہت برا ہے شاہ کی جان۔ بے اختیار اس کے قریب جھکتے شاہ نے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ گلفشاں کا ہاتھ لرزا، وہ تھوک نکلتی جی کڑوا کرنے لگی۔ جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مگر اتنا جان لو شاہ کی جان کہ خوش خود بھی نہیں ہوں۔ اتنے دن یہ ہجر یہی سوچ کر جھیلا ہے کہ کیسے اپنی محبت کا سامنا کروں گا۔ وہ لڑکی جسے اس دل نے بے حد چاہا، کیا اسے اذیت دے کر میں خود خوش رہ سکتا ہوں بھلا؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، مجھے ایک بات معاف کر دو، زندگی۔ وہ بے بسی سے ہاتھ جوڑتے بولا تو گلفشاں نے جھٹکے سے مڑتے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ ایسا مت کہیں شاہ، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، آپ مجھے ڈر لگتا ہے شاہ۔ کس بات سے شاہ کی جان؟ شاہ میں بکھری ہوئی تحریر ہوں، مجھے سمیٹ لیجئے ورنہ کسی قبر کی تختی میرے انتظار میں ہے۔ شاہ میں ٹوٹ کے بکھری اور وجہ آپ ہوئے تو کیا کریں گے؟ وہ بڑے غور سے شاہ کے چہرے کو جانچ رہی تھی۔ سمپل، میں درد کی وجہ ختم کروں گا شاہ کی جان، پر تم پر ہمیشہ شاہ کا حق ہوگا۔ شاہ تمہیں موقع دے گا سزا دینے کا، پر سزا کی مدت میرے حساب سے ہوگی۔ رہی بات موت کی تو وہ تو ہر پل تعاقب میں رہتی ہے جان۔ شاہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ ابتسام نے نرمی سے اسے حصار میں لیتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوگا، آپ بس مجھے توڑیے گا مت۔ شش، تمہاری بھول ہے شاہ کی جان کہ تمہارا شاہ تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ تم تو میرے لیے ان دھڑکنوں کی طرح ہو جن کے رکنے سے دل ساکن اور روح فنا ہو جاتی ہے۔ میں بھلا تمہیں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تم تو میرے روم میں بسی ہو، ان سانسوں کی طرح۔ اپنے ہاتھوں کے پیالے کے میں گلفشاں کے نازک چہرے کو بھرتے وہ محبت سے اس کے نقش پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے اسے خود میں قید کر گیا۔ گلفشاں اس کے حصار میں کھڑی جیسے ہر مصیبت پر ہر تکلیف سے دور ہو چکی تھی۔ ابتسام شاہ اسے خود میں بھینچے اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا اسے سب سے بیگانہ کر گیا۔ جاری ہے۔